میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو نا زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. اب کرنے چاہیے تو پھر سکھانا چاہیے کہ وہ سوچنا کیسے پتر ہمارے جیسا نہ بن جائیں, ٹھیک ہے, ورنہ غلام ہی پیدا کرتے ہیں ہم. مطلب بائی برتھ نیچرل ٹیلنٹ آف غلامی ہم نے نا انسٹل کرایا ہوتا ہے اپنے بچوں میں کہ کوئی آ جائے بس بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں بیٹا, بس سب سے پہلے. باقی چھوڑ سوچ کیسے پالش کرتے ہیں, پہلے سوچ بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں کسی کا. جوتے پالش کرنا سیکھ, 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. ایسے کوئی غریب کے بچے نکلے نا ہمارے کچھ جنریشن سے, ان کو یہ 2 وقت کی روٹی ایسی کوئی لگی ہے. مطلب پوری قومیں 1 وقت کی روٹی میں ایک ہفتے میں 3 دفعہ کھانا کھا کے پوری دنیا کو فتح کر گئے تھے. ان کو 2 وقت کی روٹی اتنی کوئی اصولی بات لگتی ہے نا. صحابہ کو اللہ کے جتنا اصول پتا تھے نا اور پسند تھے اس کے اس طرح پاکستانی انڈینز کو نا یہ 2 وقت کی روٹی کا اصول جو ہے نا پتہ نہیں کیا رول ہے. سائنس میں بھی ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے یہ 2 وقت کی روٹی والے 2 وقت کی روٹی مل جائے بس. کیوں مل جائے 2 وقت کی روٹی؟ تو 1 وقت کی روٹی کھا لے یار, تو ایٹ لیسٹ اپنی ٹانگوں پہ تو کھڑا رہے گا, اپنے پیروں پہ رہے. تو نہ کھا 2 وقت کی روٹی, تو ہفتے میں 3 دن کھا لے بس, 2 ناشتے کر لے بس, مگر اپنی غیرت نہ کوئی نہیں. غیرت تو بہت چھوٹی چیز ہے سر, 2 وقت کا کھانا بہت بڑی چیز ہے. ڈنر نہیں کروں گا تو خیر ہے, بے غیرت مار دیں مگر ڈنر کرا دیں. یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کا اصول جو کہ نسوں میں گما رہے کہ 2 وقت کی روٹی. لڑکیاں تک بولتی ہیں خیر ہے برا شور ہی صحیح, 2 وقت کا کھانا تو دیتا ہے. 2 وقت کے کھانے پہ برا شور کیسے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں آپ؟ مطلب یہ کیا ہے؟ رات کے وقت اگر پیٹ خالی ہوگا تو کیا مطلب دل باغی ہو جائے گا اللہ سے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو ذہن کیا ایسا فطور آتا ہے کہ اگر رات کو پیٹ خالی ہے یا پھر سارا دن بھوکے رہیں؟ سو اٹس سچ اے بگ, نا آپ دیکھیں رمضان میں بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پاکستانیوں کا رمضان بھی دیکھا کبھی آپ نے؟ افطاری کے وقت ایسے سناٹا کے سور پھونک دیا گیا ہے. ابھی القاریہ کی آندھی آئے گی, پورا پاکستان خالی. افطاری کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم پہ روزہ آیا بس. ہمیں 2 وقت کی روٹی والا دین تھا تو وہ دوسرا وقت اب شروع ہونے لگا. سوچیں صحیح کتنی سیریس ہے نا افطاری ہمارے لیے, اتنی سیریس ہے کہ میرا وہ نبی کے جو 24 گھنٹے تک سحری ٹو سحری میرا نبی روزہ رکھنے والا. اور ہم دیکھیں یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر بچے کو پتا افطاری میں جلدی کرنی چاہیے, حدیث ہے. اسی طرح بتاؤ 2 وقت کی روٹی والا مذہب ہے تمہارا کہ بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, چاہے مشرف آئے, چاہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو, چاہے وہ یہ ایرانی کوئی آ رہا ہے, چاہے افغانی آ رہا ہے, چاہے شیر شاہ سوری ہے یا پھر نادر شاہ ہے یا whoever, چاہے وہ شکلا ہے یا کوئی سکھ ہے یا ہندو ہے, we don't care, بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہو. So it's such a big problem for me. So it's not something we can do much about. چائنیز کو بھی ایسی تابع کریں گے, دیکھنا ابھی دن نہیں لگائیں گے ہم, 24 گھنٹے لگائیں گے ہم بس, کیسے ہم سب چائنیز ہو جائیں گے. اسی وقت we will start wearing red robes, فیشن میں آیا کرے گا. لیفٹ والے وہ والی فیشن کیا کریں گے, رائٹ والے کسی اور طریقے سے. چائنیز کے اندر قرآن پاک میں چائنا کے بارے میں تعریفیں, حدیث میں چائنا کے بارے میں تعریفیں. ابھی دیکھنا کیسے ہمارے دونوں طرف سے لیفٹ اور رائٹ سے بھی نکل آئیں گے. سو اٹس اے پرابلم آف کلچرل سائیکالوجی. اس کلچرل سائیکالوجی کو جو توڑ دے گا تو وہ پرانی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ریچولز اور وہ پرمپرا جو چلی ہوئی آ رہی ہے نا اپنے ہندوؤں کی, ادھر سے نکل کے ایک ہی اصول ہے بھائی, وہ اسلام پہ آئیں گے تو کچھ کام ہوگا ورنہ تو نہیں ہوگا. اسلام سارے کلچر کو ایسڈ تیزاب کی طرح پگھلا دیتا ہے کہ بس یہ سب کلچر ختم. Either you are with the prophet, for the prophet, about the prophet, to the prophet, inside Islam, otherwise you're against. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا فیلئر ایز مسلمز تب ہوتا ہے جب ساؤتھ افریقہ میں بھی ایک حبشی کو مار پڑتی ہے نا تو مسلمان فیل ہو جاتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہم we were supposed to take care of everything, every human being, all Muslim, these are all Muslim affairs, کہ ظلم کہیں نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بس کنواں چھوٹا یہاں تک کہ کنویں کی اینٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑائیاں کر رہے ہیں کہ وہ والی اینٹ والے شیعہ ہیں, یہ والی اینٹ والے سنی ہیں. کنویں کی بھی مطلب کنواں تو اچھا لگتا تھا, گٹر کے اندر گھس گئے ہم. انگریز ہندوستان سے چلا گیا, ہمارا پاکستان بھی آزاد ہو گیا, بنگلہ دیش بھی اب آزاد ہے, بہرحال اور بھی مختلف ممالک سے انگریز جو ہے مصر سے بھی چلا گیا, عراق سے بھی چلا گیا, اور مختلف ممالک آزاد ہو گئے, ہسپانوی چلے گئے, فرانسیسی چلے گئے, الجزائر آزاد ہو گیا, موراکو آزاد ہو گیا. ایک اعتبار سے تو یہ کہ وہ سارا جو معاملہ ہے
اس کی بساط جو ہے وہ نپٹ گئی ہے۔ لیکن ایک تو اس اعتبار سے بھی یہ دور جاری ہے کہ ہم ابھی غلام ہیں، علمی طور پر غلام، ٹیکنیکل اعتبار سے غلام، ذہنی اعتبار سے غلام، تمدنی اعتبار سے غلام، وہ غلامی جاری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو ایسے حکمرانوں کے حوالے ملک کر کے گئے ہیں کہ جو ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے بالکل انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ یہ ان کا ذہن تھا، وہی ان کی سوچ تھی، وہی ان کی تہذیب تھی، وہی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں حکومتیں انہی کی بنی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اب بھی انہی کی حکومت ہے، بائی پراکسی ہے۔ بظاہر جو ہے مقامی حکمران ہیں، کوئی بادشاہ ہیں، کوئی ڈکٹیٹر ہیں، کہیں پر کوئی چنا ہوا انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے ساخت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے انہی کے نقش قدم پر ہے۔ کہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک، آ گئے ملا 40 جبے پہنے ہوئے، سروں پر ابائیں کبائیں، اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ملوکیت کا نتیجہ دیکھیں، خوشامد شروع ہو جاتی ہے۔ کیا وہ دور کے لوگ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کرتا کہاں سے لیا ہے، اور کہاں یہ خوشامد کی ذات میں حدیث ہے، فتح الباری میں پڑھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کہا کہ اللہ جس کو امت سپرد کرتا ہے، حاکم بناتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ اس کی نیکی بدی نہ لکھے، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی صدی حسین سر نہ دیتا تو دین تباہ ہو جاتا۔ یہ بچا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے، روک نہیں سکتا، روک تو سکتا ہی نہیں تھا۔ اس کا باپ بے بس ہو گیا تھا جب پوری دنیا کو حکمران تھا، مکاری کی وجہ سے اس کو فیل کر دیا۔ حسن حکومت چھوڑ گیا، ان کے پاس کیا تھا، 20 سال ہو گیا تھا شکنجا کسے، یہ جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کچھ خلاف اسلام ہو رہا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا۔ کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا۔ اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خلعت دیا، پیسے دیے، چل پڑا، آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں، کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لے، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں، جو میرے اندر کوئی کجی دیکھے، عیب دیکھے تو مجھ کو سیدھا کرے۔ یہ کیا بیٹی ہے خلافت، مجھ میں کوئی خامی دیکھو، کوئی خیال نہیں کرنا کہ صحابی حضرت عمر سے بڑا صحابی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اشرام کہہ رہا ہے مجھ میں خامی دیکھو ٹوکنا، ورنہ کہتا ہے بکواس نہ کر رہا ہے، میں صحابی رسول ہوں، میرے خلاف زبان کھولتے۔ یہ اعلان فرمایا کہ جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے مجھے اعتراض، شاباش، سیدھا رہ گئی۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان بادشاہ ہوا تو اس نے ممبر پر چڑھ کر یہ سیفٹی ایکٹ نافذ کیا کہ آج کی تاریخ سے جو مسلمان مجھ سے یہ کہے گا کہ خدا سے ڈرو تو میں اسے قتل کر، کوئی نہ یہ کہے تاکہ اللہ، اپنے منہ بند رکھو، میں جی چیک کروں۔ اس تنبیہ کا نتیجہ خاطر خواہ برآمد ہوا، بنو امیہ اور بنو عباس کی مسلسل کوششوں سے دنیا اسلام میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا جو کسی بادشاہ سے یہ غیر اسلامی فکرہ کہہ سکتا، غیر اسلامی، اوپر انہوں نے لگا دیا ہے نقطے کہ یہ غیر اسلامی بن گیا کہ اللہ سے ڈرو، کوئی نہ کہہ سکتا، خاموش کر دی زبانیں، فقہا بھی ڈر گئے اور علماء بھی ڈر گئے۔ تم روتے نہیں اس کو، حسین کو نہیں رو رہا، اس کو رو رہا ہے کہ دین نہیں رہا، مذہب بن چکا۔ ابتدا میں ایک جماعت مسلمانوں میں ضرور ایسی پیدا ہو گئی تھی جن کو اب تم بدنام کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھاتے تھے وہ کیوں گئے، انہوں نے ہماری لاج رکھ لی، منہ کالا ہونے سے بچا لیا، حکومت کو روک نہیں سکے، اسلام داغدار ہونے سے بچ گئے۔ ٹھیک یہ تھا، کام نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا کیا۔ سلطان ٹیپو شہید میں پھر کسی دن پڑھوں گا کہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کو مدار بناتے سلطان ٹیپو مارا نہیں کیا، مگر کیوں اس کو سارے مانتے کہ وہ شہید تھا، سینہ تان کر مرا۔ اس نے کہا شیر کی زندگی ایک دن کی جاؤ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر، اور تم دنیا کے نتیجے دیکھتے ہو کہ حسین شہید ہو گیا۔ زندگی، قرآن مجید یہ تصور دیتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے اور امتحان کے لیے، قلزم ہستی سے توبرا ہے مانند حباب،
اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اور یہ جو امتحان ہے یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ یہ اسی چیز کا امتحان ہے کہ میں اللہ کی خاطر ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو آپشنل ہوتی ہے. آپ گھر سے دور بیٹھے اپنے بہت سے مشاغل قربان کر کے یہاں بیٹھے، یہ وہ قربانی ہے جو آپ نے خود اختیاری طور پر دی ہے. ایک قربانی وہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے اصحاب کہف کا ذکر کیا، وہ مجبوراً سامنے آ جاتی ہے. وہ تو غار میں جا کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب حالات وہ بنے انہوں نے غار میں جانے کو ترجیح دی، جان دینے کو ترجیح دی، اپنا موقف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کو جب آئیڈیل مان لیا ہے تو اب جینا اور مرنا بھی اس کے لیے ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ جو شے ہے یہ در حقیقت اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے، لب لباب یہ ہے. تو اب آپ اس روشنی میں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان سے اسی لیے ناراض ہو رہے تھے کہ میں ایک بہت بڑا وزیر ہوں، تم میرے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہارے لیے ایک موقع ہے اپنی دنیا بنانے کا، سنوارنے کا، آگے بڑھنے کا، بڑا وزیر بننے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی یہ بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں باپ اتنا ناراض ہوا کہ کہا گھر سے نکل جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر کے پاس بھی ایک بہت اچھی زندگی بسر کرنے کا موقع تھا. ان کے چاچا یہی چاہتے تھے کہ یہ شہزادہ بن کے رہے، لیکن انہوں نے اس شہزادگی کے اوپر اس غربت کو ترجیح دی کہ جس میں پھر ساری زندگی اسی غربت میں رہے، بلکہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو نکل جاتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت وظیفہ ملتا تھا، آپ نے بہت سی شادیاں بھی کی. آپ چاہتے تو یہ عیاشی کی زندگی مزید بھی جی سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی جان قربان کرنا اسلام سمجھا. اور آج تک ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آپ سوچئے کہ بھئی کون سا یزید کی حکومت تو جوں کہ تو رہی، کون سا اسلام ہے جو زندہ ہوا؟ یہ جو اسلام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے زندہ کیا. تو دوستو اصل اسلام ہے یہی، اسے پہچان لیں، اسے سمجھ لیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب سپورٹس ہیں اس کی، اسی لیے انہیں پلرز کہیں گے، ارکان ہیں. اصل میں تو یہ جو چھت ڈالنی ہے وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم یہ چھت ڈال سکیں، اس اپنا تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر سکیں. اور ایک تقابل بس آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بیزار کرتی ہے یہ بات کہ تم جو کہو اس وہ کرو نہ. اگلی آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تو محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہو. اس آیت کی روشنی میں پچھلی آیت کو سمجھیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر تم اپنی یہ قربانی دینے کے لیے میدان عمل میں نہیں آتے اور اسلام کے دعوے دار ہو تو یہ گویا جو تم کہہ رہے ہو اس کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے. جن کا اس کے مطابق عمل ہے وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ گردن کٹاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار. تو جن لوگوں نے ہجرتیں کی اللہ کی خاطر، جنہیں تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں برداشت کی، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، جن پر جنگ مسلط کی گئی، قتل کیے گئے، وہ لڑے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا اور انہیں لازماً ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے درمیان نہریں رواں ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.